الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من أحب لله الرسول مما سواهما إلى آخر الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیز، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ و من والہ نے کتابوں سے زیادہ اپنے پیغمبر بھیجے. صوفیاء صحابہ میں صحابہ کی دو جماعتیں تھیں. ایک صحابہ وہ تھے جن کا تعلق کثرت علوم، تفقہ فی القرآن والحدیث، قرآن کریم سے مسائل کا نکالنا اور امت کے سامنے اس کو پیش کرنا. اور صحابہ کچھ وہ بھی تھے کہ جن کا مزاج صوفیانہ تھا، زہد، زاہدانہ، مجاہدانہ، بس جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ان پر زہد کا غلبہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے بار بار حدیث سنی ہوگی. دو جماعتیں تھیں، ایک ذکر کرنے والوں کی جماعت تھی اور ایک تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے والوں کی جماعت تھی. حضرت نے فرمایا کلاکما صحیح، دونوں صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن آپ بیٹھ گئے پڑھنے پڑھانے والوں والی جماعت میں. محدثین نے اس سے دو مسئلے بیان فرمائے. ایک مسئلہ تو یہ بیان فرمایا کہ ذکر کی مجلس بھی صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہو گئی. بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ذکر کا ثبوت، اس سے بڑھ کر مضبوط دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ذکر کی مجلس صحیح نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرما دیتے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آپ نے پڑھنے پڑھانے والوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کے اشارہ فرمایا کہ کام دونوں صحیح ہے، لیکن میری امت کو جو ترقی ملے گی وہ اس سے ملے گی، یعنی پڑھنے پڑھانے سے ملے گی. دین اسی طرح چلے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو صوفیانہ مزاج بھی رکھتے تھے، جن پر تصوف کا غلبہ تھا، جن پر زہد کا غلبہ تھا. انہی میں ابو ذر غفاری بھی تھے. اسی لیے اگر آپ نے سنا ہو تو یہ جو زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصاب کے قائل نہیں تھے.
وہ مانتے ہی نہیں تھے اس نصاب کو. حضرت فرماتے تھے ضرورت سے جو زائد ہو وہ سب صدقہ کرو، بس سیدھا مسئلہ، کوئی نصاب وصاب نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا شام میں، اور حکومت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ابو ذر شام تھے تو ہاتھ میں ڈنڈا اور لاٹھی لے کر چلتے تھے، اور سب کو یہ کہتے جاتے تھے ضرورت سے زائد ہو صدقہ کرو. زندگی لوگوں کی تنگ ہو چکی تھی. گورنر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان امیر المؤمنین کو لکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور چونکہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہے، بہت پرانے صحابی ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. معاویہ کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا کیسا اکرام فرماتے تھے. فرمایا یہ پرانے اسلام والے ہیں، اور ابو ذر غفاری مکی زندگی میں بہت پہلے ایمان لائے، اور آپ کے ایمان کا واقعہ امام البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ آپ کو یہ جب پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی محمد نامی آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو آپ نے پہلے اپنے بھائی کو انکوائری کے لیے بھیجا. بھائی نے جا کر رپورٹ دیا لیکن تسلی نہ ہوئی، تو آپ خود تشریف لے گئے. مطاف کعبہ میں 3 دن رہے. مسجد حرام یہ وہ مسجد نہیں ہے جو باؤنڈری والی مسجد ہے، لوگ اسی کو مسجد حرام سمجھتے ہیں. مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے، اس لیے کہ قرآن جس وقت اترا تھا اس وقت باؤنڈری والی مسجد نہیں تھی، صرف کعبۃ اللہ تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو حضرت اس کعبہ کے پاس تھے، یہ باؤنڈری والی مسجد نہیں تھی. اور وہی مسجد حرام، اسی کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں. باؤنڈری والی مسجد تو بہت بعد میں بنی. مطاف تھوڑا سا تھا، اور وہ سب پتھریلی زمین تھی، مطاف بھی. اور مطاف کے بعد لوگوں کے مکانات تھے. حضرت عمر کے دور میں لوگ اپنے مکان کو بناتے بناتے مطاف میں آنے لگے، تو پھر حضرت عمر نے ایک چھوٹی سی دیوار بنائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس دیوار کو پیچھے ہٹایا اور بڑی بنائی. اور جن جن کے مکانات تھے ان سب سے مطاف میں جو آ رہے تھے کہ اپنے مکانات توڑو، اور وہ لوگ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارے دروازوں پر نوٹس دی، آج کل کی اصطلاح میں نوٹس، کہ میں تمہارے پیسے تمہارے دروازے پر رکھ دوں گا تمہارے مکان کے، اور 2 دن کے بعد میں مکان توڑ دوں گا. یہ حضرت عثمان نے اعلان کیا. جنہوں نے خوشی سے دیا فبیہا، جنہوں نے نہیں دیا عثمان نے مکان توڑ دیا. اب کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا. یہ زمین اصلاً کعبۃ اللہ کی ہے ساری. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس وقت اسماعیل کو لے کر وہاں بیٹھی اور پانی کی شدت پیاس اور پانی ختم ہو گیا، تو جبریل کے پر مارنے سے یا جبریل کے پاؤں مارنے سے، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسماعیل کے پاؤں سے، یہ نہیں، یہ غلط نقل ہوتا چلا گیا. یا تو جبریل نے پر مارا یا جبریل نے اپنا پاؤں مارا، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت
اور پانی نکلا. قبیلہ جرہم جو ایک قبیلہ تھا یمن کا، جب انہوں نے یہاں پانی دیکھا، کنواں دیکھا، تو حضرت حاضرہ سے کہا کہ کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ چونکہ عرب میں پانی کی قلت تھی، جہاں پانی ملتا وہ لوگ قیام کرتے تھے، ہم یہاں رہ سکتے تھے. حاضرہ نے فرمایا کہ یہ ساری زمین ہے، جہاں چاہو رہو، لیکن کنواں ہمارا ہوگا، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں. قبیلہ جرہم والے وہاں آباد ہوئے ایک لمبی مدت، اور اسی درمیان ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ بنایا. تو یہ زمین ساری کعبۃ اللہ کی ہے. جتنے وہاں لوگ رہ رہے تھے وہ ساری زمین کعبۃ اللہ کی. تو اگر کعبہ کی وسعت کے لیے ان کے مکان کو توڑوایا جائے تو کعبہ کی زمین خالی کرائی گئی ہے، ان کی زمین نہیں لی گئی. زمین کعبۃ اللہ کی. ہاں جو مکان کے پیسے تمہارے لگے ہیں وہ تم لے لو، یہ اصولی بات ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند دیوار بنائی. اس کے بعد مروانی بادشاہوں نے مسجد بنانا شروع کیا. کسی نے 2 کمرے بنائے، کسی نے 4 بنائے، کسی نے 5 بنائے. اب آج بنتی ہی جا رہی ہے. کسی زمانے میں فہد والا حصہ بنا تھا، اس سے پہلے فیصل والا حصہ بنا، اس کے بعد جو ہے عبداللہ والا حصہ بنا، باب عبداللہ کے نام سے. تو اب وہ بنتی ہی چلی گئی، وسعت ہوتی چلی گئی. تو خیر مجھے اس وقت اس کی تفصیل، ورنہ ایک اس کی لمبی تفصیل ہے جس کو ہم نے اپنا کعبہ بنایا ہے. ساری زندگی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبہ ہی کی ہسٹری نہیں معلوم کہ ہمارے کعبہ کی حقیقت کیا ہے. یہ کتنی مرتبہ توڑا گیا، کتنی مرتبہ بنایا گیا، آخری مرتبہ یہ کب بنا، اور یہ آخری مرتبہ کس نے بنایا، اور یہ موجودہ کعبہ کس کا بنایا ہوا ہے جو آج تک چل رہا ہے. یہ پوری تاریخ ہے. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تحقیق کے لیے پہنچے اور مطاف کعبہ میں رک گئے، چونکہ ان کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. ابو ذر خود فرماتے ہیں کہ شام ہوئی تو حضرت علی نے مجھ کو دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی لگتا ہے. مجھے علی اپنے گھر لے گئے کھانا کھلانے کے لیے. عرب کیسے ہی تھے، لیکن ان کے اندر 3 صفات بڑی کود کر بڑی تھی. یاد رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جہالت میں نبی کو کیوں بھیجا. ایسا ماحول کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جہاں شراب ان کے پاؤں میں پڑا، یہ ایسے جہالت والا ماحول، اور اس میں بھیجا. رومن امپائر پڑھا لکھا طبقہ تھا اس وقت کا، عیسائی ملک تھا، صاحب کتاب تھے، ان میں بھیجتے. عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کی اشکالات ہوتے رہتے، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ کو کون سمجھ سکتا ہے. عربوں میں 3 خصوصیات بہت زبردست تھی. نمبر 1، عرب جب وفاداری پر اتر جاتا تھا تو جان تو دے سکتا تھا، غداری نہیں کر سکتا. یاد رکھتا، جان دے سکتا لیکن غداری نہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں صحابہ کی وفاداریوں کی، جان تو دے دی لیکن غداری نہیں کی. اور کسی نبی کے دین کو چلنے کے لیے اسی صفت کی ضرورت ہوتی ہے. منافقوں سے دین نہیں چلے گا. بہت یاد رکھیں. میں تمہیں کچھ مختصر وقت میں لب لباب اور خلاصہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. دین غداروں سے نہیں چلتا، دین ہمیشہ وفاداروں سے چلتا ہے. آج ہماری ناکامی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم میں منافق بہت ہو گئے.
میں نے ابھی کسی جگہ کہا تھا کہ اس وقت حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ خود ہمیں اپنے سائے سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرے دوست کی شکل میں کوئی دشمن تو نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی مادیت ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی شریعت مغلوب ہو گئی. تو سب سے بڑی صفت عربوں کی وفاداری کی تھی. میں ایک مثال احادیث سے پیش کروں. جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے تو ایک تو حضرت کے ساتھ رفیق سفر، رفیق زندگی، رفیق قبر ابو بکر صدیق تھے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن بھی اس کا ذکر کر رہا ہے. بات سے بات مجھے یاد آئی، ابو بکر صدیق کے نام پر حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنے کسی استاذ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ابو علی سینا جو اس امت کے بہت بڑے سائنسداں، بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت جو سائنس پہ ناز کیا جاتا ہے، اگر سائنس کی تاریخ پڑھی جائے اور ڈاکٹری کی تاریخ پڑھی جائے اور میڈیکل کی تاریخ پڑھی جائے تو ہمارے ہی مسلمان بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے میڈیکل کے جاننے والے تمہیں نظر آئیں گے. کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو میں اسی پر آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اسلام میں کیسے سائنسداں پیدا ہوئے ہیں اور انہی کی کتابوں سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ، اور اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایجاد کیا، ہم نے اس کو ایجاد کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں. میں نے ابھی بخاری شریف کے درس میں بچوں کو بتایا تھا جب حدیث آئی تھی، چائلڈ بینیفٹ جو ان ممالک میں دیا جاتا ہے، یہ چائلڈ بینیفٹ سب سے پہلے حضرت عمر نے جاری کیا تھا. پر یہ بخاری شریف میں روایت ہے، سب سے پہلے حضرت عمر نے جاری کیا تھا. یہ تو اسلامی دین ہے، لیکن افسوس کہ اسلام کو ہم بھول گئے. یہ تو سب اسلام کا دیا ہوا ہے. اسی لیے الفاروق پر ہے علامہ شبلی کی، جس میں حضرت عمر کے کارناموں کو بیان کیا گیا ہے. پولیس کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم فرمایا. اس سے پہلے پولیس کا نظام دنیا میں نہیں تھا. جیل خانے کا نظام سب سے پہلے عمر نے قائم فرمایا. اس سے پہلے دور صدیقی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کا کوئی سوال نہیں تھا. اور بہت سارے بینیفٹس جو مسلمانوں سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عمر کے دیے ہوئے ہیں. تو ابو علی سینا اسلام کے بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں. ان سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خاص شاگرد و خاص خادم کے ساتھ دمشقس گئے جو شام کا کیپٹل ہے. رات میں سوئے ہوئے تھے، تہجد کا وقت ہوا، بہت سخت ونٹر کا زمانہ تھا اور ادھر سردی جب پڑتی ہے تو شام میں بہت سردی پڑتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی بہت سخت سردی ہوتی ہے. آپ جب تہجد کے لیے اٹھے، اچھا اس سے پہلے سن لو، آپ کے علوم، آپ کے سائنس، آپ کی معلومات، آپ کے تقوی، آپ کے ورع کو دیکھ کر وہ جو خادم خاص تھا اس نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ حضرت اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کے علوم ایسے ہیں
آپ جب باتیں بیان کرتے ہیں سائنس کی، تو اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو ایک جماعت تو ضرور آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ ابو علی سینا نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی ایک مدت کے بعد وہ پہنچے ہیں دمشقس، اور تہجد کا وقت ہوا اور نماز کے لیے اٹھے تو اپنے خادم خاص سے فرمایا، اسی سے، کہ پیارے بہت سخت سردی ہے اور میں برا آدمی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، ذرا تھوڑا سا گرم پانی کر لو آپ تاکہ میں وضو کر لوں، مجھے گرم پانی سے وضو کرا دے۔ تو خادم نے ایسے سخت سردی میں لحاف سے نکلنا پسند نہیں کیا، اور ویسے بھی برے نکل جاتے ہیں، جوان نہیں نکلتے۔ آج بھی دیکھ لیں، برا بستر چھوڑ دیتا ہے، جوان نہیں چھوڑتا۔ تو وہ بستر میں پڑا پڑا حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت ویسے بھی سفر میں تہجد کہاں ہے، اور پھر سخت سردی ہو تو اور بھی علت ہمارے لیے تو ہے، اور پھر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت گرم پانی ابھی میں کہاں، اتنے جھاڑے میں سخت سردی میں کہاں گرم کروں گا، اس لیے ان تمام علتوں کی وجہ سے آپ تہجد چھوڑ دیں۔ پھر بھی حضرت اٹھے ابو علی سینا، اس کے بعد کسی طرح پانی کا نظام، اور آپ نے خود نماز پڑھ لی۔ فجر کے بعد فرمایا کہ بیٹے، تو نے بہت وقت پہلے مجھے ایک بات کہی تھی، اس کا جواب میں آج تجھے دیتا ہوں۔ تو نے مجھے کہا تھا کہ حضرت اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو آپ کے ساتھ بہت بڑی امت ہو جائے گی، آپ کا علم۔ تو اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر کا لقب تو مجھے تجھے ہی دینا پڑے گا، ساری زندگی تو میرے ساتھ چل رہا ہے، تو میرا رفیق تو ہی ہے، اس لیے مجھے تجھے ہی صدیق کا لقب دینا پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ صدیق ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر غار ثور سے مدینے تک اس امانت کو لے کر چلا تھا، اور ایک تو صدیق ہے کہ جو تہجد کی نماز کے لیے پانی گرم نہ کر سکا۔ تیرے ہی جیسے غداروں کی وجہ سے میرے نبی کا دین بدنام ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ بات بہت مختصر ہے، بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے ہیں تو غار ثور میں 3 دن چھپنا ہوا۔ اب جب روانہ ہونا تھا تو 4 ساتھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا، کسی کے غلام تھے، خرید کر آزاد کیا تھا۔ یہ 3 تو ساتھی ہیں۔ چوتھا ایک آدمی وہ ہونا چاہیے جو راستوں سے ماہر ہو، اس لیے کہ چور راستے سے جانا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے راستے سے جانا ہے جو کسی کو علم نہ ہو، تو ماہر راستہ ہے۔ اس کو عربی میں بخاری کے الفاظ میں کہا ہے خریت۔ خریت کا معنی راستوں کا ماہر۔ تو مکے میں ایک نان مسلم تھا جس کا نام تھا دلیل، نان مسلم تھا، اور وہ راستوں سے بہت واقف تھا۔ اس کو پیسوں پر کرایہ دے کر کے کہا کہ تجھے 3 دن کے بعد فجر کے وقت پر یہ 2 اونٹنیاں تیرے حوالے کرتے ہیں، تو اس کو لے کر کے فلاں جگہ آ جانا غار ثور میں، اور وہاں سے ہم کو لے کر کے چلنا۔ دونوں اونٹنی اس نان مسلم کے حوالے کر دی، بات طے ہو گئی، پیسے بھی طے ہو گئے، وقت بھی طے ہو گیا کہ فلاں وقت پہ تمہیں لے کر چلنا ہے۔ ادھر جب آپ چھپ گئے تو مکہ میں شور ہوا کہ محمد بھی نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے، تلاشی شروع ہوئی۔ پورے مکے میں دوڑ رہے ہیں یہ لوگ، حتیٰ کہ غار ثور کے قریب بھی پہنچ چکے تھے۔ حدیث میں ہے کہ وہ بالکل وہاں پہنچ چکے تھے اور ابو بکر ڈر رہے تھے اندر میں۔ حضرت سے فرمایا حضرت وہ لوگ آ چکے ہیں اور یوں جھک کر کے غار ثور میں گئے ہیں کبھی؟
کبھی جائیں وہاں، کبھی اس نیت سے تو جائیں کہ میرے محبوب یہاں چھپے تھے. میں خود اندر میں بیٹھا تب پتا چلتا ہے کہ کیا حقیقت ہوگی وہاں. حضرت یہ ذرا سا یوں جھک کر کے ہمیں دیکھیں گے تو یہ ہمیں پا لیں گے. اور ان کا اعلان ہے کہ جو محمد اور ابو بکر کو ذبح کر کے یا زندہ لے آئیں تو 100 اونٹ انعام ہے. یہ انعام نکالا تھا ابو جہل وغیرہ نے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دی تھی، ابو بکر فکر نہ کرو، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن نے اسی کو نقل کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صاحبہ سے ابو بکر مراد ہے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اعلان ہو چکا ہے مکے میں. اب وہ جو نان مسلم جس کو 2 اونٹنیاں بھی دی ہے، سودا بھی ہو گیا ہے، جو لے کر چلنے والا ہے، وہ بھی تو مکے ہی میں رہتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ کہاں چھپے ہوئے، اس کو معلوم تھا. لیکن اس نے 200 اونٹ کی لالچ میں نبی کو نہیں بتایا. میں وفاداری بتا رہا ہوں، میں وفاداری بتا رہا ہوں. وہ نان مسلم تھا. 200 اونٹ مل رہے تھے، ایک آدمی پر 100 اونٹ، 2 پر 200 اونٹ. اسے معلوم تھا کہ غار ثور میں اونٹنیاں اسی کے پاس، لیکن اس نے زبان تک نہیں ہلائی، یہاں تک کہ وقت کے مطابق تیسرے دن وہ پہنچ گیا اور ان ساتھیوں کو بٹھایا اور لے کر کے چلنے لگا، یہاں تک کہ مدینے تک پہنچا دیا. لیکن اس نے اپنی زبان نہیں کھولی. یہ وہ نان مسلم مشرکین مکہ کی وفادارانہ صفت تھی. اور نبی کو اپنے دین کے لیے وفاداروں کی ضرورت ہوتی ہے، غداروں سے دین نہیں چلتا. خوب یاد رکھیں. میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے واقعات تو سنتے ہی رہتے. ایک صفت تو یہ تھی. دوسری سب سے بڑی ان کے اندر صفت تھی کہ وہ مہمان نواز بہت ہوتے تھے. ان کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی. ان کے دسترخوان آج بھی جو اصل عرب ہے، آپ ان کے وہاں چلے جائیں، آج بھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ اصل عرب جو آج بھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے ایک صاحب کے گھر پر مدینۃ المنورہ میں ہماری دعوت ہوئی تو قریباً 200 آدمیوں کو ایک ساتھ دعوت اور کچھ نہیں، بس ویسے ہی. اب فرمایا روزمرہ کا معمول ہے، ضیافت اور مہمان نوازی یہ ان کی ایک خصلت ہے. اور دین کی اشاعت کے لیے بخل نہیں چلتا، سخاوت چلتی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اگر دین کی اشاعت کرنا ہو تو اس میں بخل نہیں چلتا، اس میں کھلانا پڑے گا، اس میں پیسے دینے پڑیں گے، اس میں تعاون کرنا پڑے گا، اس میں غریب کی مدد کرنا پڑے گا، جو ایمان میں کچے ہیں ان کی مدد کرنا پڑے گا، جس کو یہ علماء کرام مؤلفت قلوب بولتے ہیں، ان کی مدد کرنا پڑے گا. تو اشاعت دین میں غریبی بخل نہیں چلتا، اس کے لیے سخاوت چلتی ہے. اور یہ عربوں کا مزاج تھا. اور نمبر 3، عرب کیسے ہی تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اللہ، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرات علماء جانتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ جس وقت سن ہجری 7 کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے بادشاہوں کو خط لکھا، اس میں آپ نے رومن امپائر کا بادشاہ ہرقل، اس کو بھی خط لکھا اور دین کی دعوت دی. میں محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم
یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. یہ خط کا مضمون ہے. میں نے برکتاً آپ کے سامنے پڑھ دیا اس لیے کہ میرے آقا کا خط ہے. جس وقت یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا، اتنی بڑی طاقت کا وہ مالک، اس نے کہا کہ اچھا، لمبی روایت ہے، مجھے جو اس میں سے پوائنٹ سنانا ہے. اس نے کہا کہ اچھا، اس طرف سے کوئی آدمی آیا ہو تو اس کو بلاؤ تاکہ ہم اس آدمی سے متعلق جس کا خط آیا ہے انکوائری کریں. تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں ابو سفیان اور کچھ ساتھی تجارت کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہاں. ہرقل نے ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد چونکہ ہرقل عربی زبان نہیں جانتا تھا اس لیے ایک ترجمان ٹرانسلیشن کرنے والے کو رکھا اور یوں کہا کہ ان سے یوں کہو کہ تم میں اس آدمی کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ محمد کا. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں. تو کہا اچھا تو آگے آ جا، اس لیے کہ گھر کا بھیدی جو جانتا ہے وہ دوسرے نہیں جانتے. تو آ گیا، میں تجھے چند سوالات کروں گا. اور دوسرے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیے، ابو سفیان کے دوسرے ساتھیوں کو، اور کہا میں اس کو چند سوالات کروں گا محمد سے متعلق. اگر یہ سچ بولے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کوئی جھوٹی بات بولے تو پیچھے سے تم اشارہ کر دینا. کس انداز سے اس نے کام کیا. اور اس نے قریباً انجیل کو سامنے رکھ کر 14 سوالات کیے. چونکہ انجیل کا وہ ماہر تھا، 14 سوالات کیے. ابو سفیان نے سچ سچ سارے جواب دیے، باوجود کہ حضور سے اتنی دشمنی تھی. جب اس نے پوچھا ہرقل نے کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فرمایا وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکات دو اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اچھا، اس کے اسلام لانے کے بعد لوگ واپس مرتد ہوتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کوئی مرتد نہیں ہوتا. اچھا، اس کے باپ دادا میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی دعویٰ نہیں. اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کوئی بادشاہ نہیں گزرا. اچھا، وہ اس دعوے سے پہلے اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ صادق الوعد الامین تھا پہلے بھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو سفیان اتنا بڑا دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بدر میں آیا، احد میں لشکر لے کر یہی آیا، اس کے بعد بھی بڑی تیاریوں کے ساتھ خندق میں 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا. فتح مکہ تک یہ برابر دشمنیوں میں رہا. یہ تو اللہ کو توفیق دینا تھا، فتح مکہ پر توفیق مل گئی اور ایمان مل گیا. نبی کو پھر بھی اعتماد نہیں تھا اس کے ایمان پر. حنین میں جا کر اس کے ایمان پر اعتماد ہوا. یہ اتنا جانی دشمن آپ کا، کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا؟ لیکن عربوں کا مزاج تھا، وہ کیسے ہی تھے، جھوٹ نہیں بولتے. اور نبی کو اپنے دین کی اشاعت میں سچوں کی ضرورت ہوتی ہے، جھوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 3 پوائنٹ اور 3 بنیاد علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت رومن امپائر پڑھا لکھا طبقہ تھا، عیسائی تھا، کتاب تھی ان کے پاس، اللہ کو ان میں نبی بھیجنا چاہیے تھا. ان جاہلوں میں، ان ان پڑھوں میں جن کے پاس نالج نہیں، علم نہیں، عربوں کے پاس کوئی علم نہیں، وہ امی تھے. وہ شوہر مرتا تھا تو عورت کو بھی ساتھ میں زندہ جلا دیتے تھے. یہ ان کی جہالتیں تھی. وہ جو ہے کبھی نشان بازی سیکھتے تھے. تو آپ تعجب کرو گے، تاریخی واقعات میں ہیں کہ مجھے نشان سیکھنا ہے تو اپنے غلام کو کھڑا کرتے تھے زندہ، اور پھر شرطیں لگتی تھی کہ اس کے آنکھ میں اگر پہلا تیر لگ جائے تو میں تجھے 50 اونٹ دوں گا. اور یہ اپنے غلام کی آنکھ میں تیر مارتے تھے. اتنے بے رحم تھے. ان میں نبی کو کیوں بھیجا؟ یہ ساری صفات کے مالک تھے،
لیکن اللہ کو پتا تھا کہ جب ان میں دین آ جائے گا تو میرے نبی کے دین کی اشاعت کے لیے جن 3 پوائنٹس کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے. یہ وفادار ہے، غدار نہیں ہو سکتے، اور نمبر 2 یہ جھوٹے نہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور یہ مہمان نواز ہے، اس لیے میرے نبی کا دین انہی سے چلنے والا ہے. یہ تھی وہ بنیادی بات جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عربوں کے اندر مبعوث فرمایا. بہرحال یہ بات اور ہے کہ اسماعیل کی اولاد ہے وہ ساری، لیکن اسباب دنیاویہ میں اگر آپ دیکھو تو یہ صفات ان میں موجود ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اہل مکہ نے پکڑا ہے اور بدر میں خبیب نے جس کو مارا تھا حارث کو، اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کی اولادوں نے آپ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد جس وقت ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اس موقع پر ان کو اطلاع دی کہ اب ہم آپ کو قتل کرنے والے ہیں. تو حضرت نے استرا منگوایا کہ میں پہلے اپنے بدن کے بال صاف کر لوں، اس لیے کہ نہ معلوم بعد میں میری ناش کا کیا ہوگا. آپ نے اپنے بدن کے بال صاف کر رہے تھے، اور جس گھر میں آپ کو باندھا تھا چاروں طرف لوہے تھے، بندھے ہوئے تھے، اور اس گھر کا ایک معصوم سا بچہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا. خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا اس کو. وہ عورت ایمان لانے کے بعد بیان کر رہی ہے، اس بچے کی ماں فاطمہ وہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت میرا بچہ خبیب کی گود میں نے دیکھا تو میں گھبرا گئی کہ یہ مرتے مرتے کہیں میرے بچے کو نہ مار دے. میں کپا گئی اور میں دوڑی تو خبیب نے مجھ کو جواب دیا، بہن غم نہ کر، میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے ضعیفوں کو مارنے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے عبادت گاہوں میں بیٹھنے والوں کو مارنے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں کو مارنے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی. یہ جو مسئلے جہاد جو دیکھتے ہیں وہ تو ڈیفینسی مسائل تھے. وہ سارے بدر میں وہ لوگ آئے، احد میں وہ لوگ آئے، خندق میں وہ لوگ آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈیفینس میں جانا پڑا، اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. بہرحال ڈیفینس بھی تو ضروری تھا. تو ڈیفینسی مسائل ہے، اقدامی مسائل نہیں ہے. میرے آقا قطعاً ان باتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن ڈیفینس ضروری تھا، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا ہوا. بہرحال حضرت خبیب نے فرمایا منع کیا ہے میرے نبی نے، آپ بالکل فکر نہ فرما. وہ عورت بیان کر رہی ہے کہ ہم نے خبیب کے ہاتھ میں گریپس دیکھے. اللہ فرمایا مکے میں گریپس کی سیزن نہیں تھی اور خبیب بندھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سلاخیں ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ یہ گریپس کہاں سے آئے؟ کوئی تو آتا نہیں تیرے پاس، کہاں سے آئے؟ تو خبیب نے جواب دیا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طرح کا واقعہ مریم علیہ السلام کا ہوا تھا جب وہ محراب بیت المقدس میں تھی اور ان کی تربیت ہو رہی تھی تو وہاں ان کے پاس فروٹس آتے تھے. زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہاں سے آ رہے؟ تیرے پاس تو کوئی آتا نہیں، پھر یہ فروٹس کہاں سے آ رہے؟ یہ آیت ہم کو اشارہ کر رہی ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آیت ہم کو اشارہ کر رہی ہے اپنی اولاد کچھ بھی لے کر کے آئے ان سے پوچھو بیٹا یہ کہاں سے لے کر کے آ رہا ہے؟ کہیں کوئی غلط کام میں تو مبتلا نہیں ہو گیا؟ کہیں ڈرگس میں تو نہیں چلا گیا؟ کہیں کسی کے ناحق پیسے تو نے نہیں لے لیے؟ کہیں سودی کاروبار تو نے شروع نہیں کر دیا؟ کہیں کسی کا پاکٹ تو نہیں مارا نے؟ یہ آیت ہم کو تعلیم. میرے بھائیو قرآن سیکھو، زندگی رسول سیکھو، ورنہ ہماری اولاد
کل ہم قبر میں ہوں گے اور کسی کے گود میں بیٹھ چکی ہوگی، ہم قل هو اللہ کے محتاج ہو جائیں گے اور ہماری نسل تباہ و برباد ہو چکی ہوگی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ میری اولاد گھر میں اگر کچھ لے کر کے آئیں اور کاروبار نہیں ہے اس کا، جاب نہیں ہے اس کا، اور وہ لے کر کے آ رہی ہے تو ہم انکوائری کریں کہاں سے، آج تو والد خوش ہو رہے ہیں، بیٹا اچھا ہوا $20,000 لے کر کے آ جائے ماشاءاللہ، لیکن یہ تحقیق نہیں کی کہ کہاں سے لے کر آئے۔ انا لک ھذا، تو مریم نے کہا من عند اللہ، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تو نبی کی ماں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو وہ نبی کی والدہ پر اگر گریپس اور فروٹ آئے، یہ تو خبیب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یہ، اور اس کے لیے گریپس آ رہے ہیں۔ صحیح کہا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کو بار بار پڑھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، اس کا ترجمہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تم محمد کی وفا کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں تیرا ہو جاؤں گا، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم کا معنی میں تجھے پین بھی دوں گا اور میں تجھے کاغذ بھی دوں گا، تیری تقدیر تو ہی لکھ لے۔ یہ مطلب ہے میں تیری تقدیر بنا دوں گا اگر تو نے محمد رسول اللہ کی وفاداری کی، آقا کی وفاداری کی ہے۔ یہ قرآن ہی کی آیت کا گویا ایک ترجمہ ہے جس کو اقبال کہہ رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حقیقت پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم جب اس طرح کے واقعات بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں، تو پہلے تو ہم خود اپنے آپ کو اس پر منطبق کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم اپنے آپ کو، ہم بھی تو ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ تھے۔ اور جب فٹ نہیں ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں پاگل تھے وہ لوگ، وہ تو پاگل تھے، انہیں کیا پتا دنیا کیا چیز ہے، وہ کیا جانے دنیا کیا چیز ہے، وہ کیا معلوم انہیں، وہ تو کچھ ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہی تو وہ بات تھی منافقوں کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کہا کہ آمنو کما آمن الناس، منافقوں کو کہا کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ الناس بمانا صحابہ ہے، تو کیا جواب دیا؟ کما آمن السفہاء، ہاں کیا کہا؟ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں ویسے ہم ایمان لائے۔ صحابہ کو بے وقوف کہا۔ کیوں بے وقوف کہا؟ اس لیے کہ جب اپنے اوپر فتنہ ہوئے اور ان کی زندگی فتنہ ہوئی تو پھر صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ وہ مادیت کمانا چاہتے تو نہیں کما سکتے تھے۔ میں ایک نمونہ پیش کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی حکومت ہے، دنیا میں ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی ہوگی جو عمر کو ملی۔ آپ فتح رومن کے مالک، فتح ایران کے مالک، فتح عراق کے مالک، اور فتح کرتے کرتے علاقے ازبیکستان، قزاقستان، افغانستان اور سندھ تک حضرت عمر کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کے دور میں کتنی بڑی حکومت۔ لیکن عمر کا حال یہ ہے کہ جس وقت رومن امپائر کے بادشاہ کے پاس بات کرنے جا رہے ہیں تو پیون والے کپڑے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا حضرت بڑے لوگ ہیں یہ تو آپ اس کو نکال دیجئے۔ فرمایا میرے دین کی عزت ہے، میرے کپڑوں کی عزت نہیں ہے، اصل میرا دین ہے۔ عمر چاہتے تو اتنی بڑی حکومت کے مالک، وہ کھانے میں عیاشی، وہ مکان میں عیاشی، وہ رہنے میں عیاشی، وہ ساری عیاشیاں کر سکتے تھے۔ لیکن عمر کا حال یہ ہے کہ جب شام میں قحط پڑا ہے تو عمر نے خود کھانا چھوڑ دیا
اور 2 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت میں بھوکی مرنے والی میری امت کے متعلق عمر کو سوال ہو گیا تو کیا جواب دے گا؟ آپ انداز لگا، یہ نہیں کہ مادیت ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ آپ نے نام سنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر آپ کو وہ برکتیں عطا فرمائی تھی، وہ برکتیں کہ دنیا کے اس وقت جو ولد کے مالدار گنے جاتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے رکھی تھی، لیکن میرے نبی علیہ السلام اس زمین پر جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ اس زمین پر حضور نے فرمایا میرا عبد الرحمن جنت میں جائے گا۔ اور عبد الرحمن کا حال کیا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ روزے سے ہوتے تھے، سامنے دسترخوان رکھا گیا، کھانے کی افطاری کا سامان رکھا گیا، اور آپ رونا شروع کرتے تھے اور یوں کہتے تھے میرا خبیب دنیا سے اس عالم میں گیا، احد میں شہید ہوئے تھے، خبیب دنیا سے اس عالم میں گیا کہ صرف ایک لنگی باندھ کر وہ گیا تھا، اسی میں شہادت ہو گئی۔ وہ لنگی کا کیا حال ہوا؟ میں شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے اسی میں دفنایا جاتا ہے، ان کی لنگی کو کھول دیا گیا اور اسی میں آپ کو لپیٹا گیا۔ تو وہ لنگی اتنی چھوٹی تھی، تہبند اتنی چھوٹی تھی کہ پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر ڈھانپ دو اس لیے کہ معزز ہے، اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اور اسی عالم میں خبیب کو دفن کر دیا گیا۔ پھر حمزہ کو یاد کیا، پھر شہدائے احد کو یاد کیا، اور فرمایا ان کو تو پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا، اور کیا یہ میرا دسترخوان، یہ کہہ کر کھجور کا دانہ اٹھایا، افطاری کی اور سارا دسترخوان اٹھوا کر کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ مادیت ان کے پاس نہیں تھی، ہم سے زیادہ مادیت ان کے پاس تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے وہاں ایمان، مذہب، شریعت، اللہ اور نبی کی محبت کا غلبہ تھا مادیت کے اوپر۔ جب مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم صحابہ کو پاگل کہتے ہیں، اور جب اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان کے عاشق بنتے ہیں، ہم ان کے دیوانے بنتے ہیں۔ تو خیر میرے بھائی، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بہت دور نکل گیا، وہ مطاف کعبہ میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر ان کو لے گئے۔ نہ علی نے ان کو پوچھا کہ تم کیوں آئے، نہ انہوں نے علی کو پوچھا کہ محمد کون ہے۔ کھانا کھلایا، مطاف میں چھوڑ دیا، رات گزر گئی۔ دوسرے دن شام میں پھر علی نے دیکھا کہ وہی آدمی ہے، گھر کھانے لے گئے، نہ علی نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا۔ تیسرے دن پھر علی لے گئے شام میں، تو اب علی نے پوچھ لیا بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں قبیلہ غفار کا رہنے والا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ محمد نامی ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، تو مجھے ان سے ملنا ہے، کچھ تحقیق کرنا ہے۔ علی نے فرمایا مکے کا ماحول تو تم جانتے ہو کہ کیسا سخت ہے، اس ماحول میں میں آپ کو لے تو چلوں گا، میں آگے آگے چلتا رہوں گا، تم پیچھے پیچھے آنا۔ جہاں کوئی دشمن سامنے آ جائے تو میں کسی ضرورت سے استنجا کے لیے بیٹھ جاؤں گا، آپ چلتے رہنا، رکنا مت۔ حضرت علی اسی طرح لے کر چلے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت کے پاس گئے، ابو ذر غفاری کوئی سوال نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، چہرہ دیکھتے ہی فرمایا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سے فرمایا مجھے آپ حلقہ اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد فرمایا دیکھو تم یہاں جب تک رہو لیکن اسلام کا اظہار نہ کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھو کیا فرما رہے ہیں آقا، حالات ٹھیک نہیں ہیں اسلام، لیکن ایمانی سپیڈ جب آ جاتی ہے تو وہ رکتی کہاں ہے۔ مطاف کعبہ میں جا کر زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، آپ کو مارنا شروع کیا لوگوں نے، بہت سخت مارا۔ چچا عباس آ گئے، چچا عباس نے بچایا اور فرمایا یہ جس قبیلے کا، جس علاقے کا، جس بستی کا رہنے والا ہے، ہمارے شام یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے
تو وہیں سے ہو کر جاتے تھے غفار سے، کہا یہ اسی کے قبیلے سے ہمارا جانا ہے، یہ جانے نہیں دے گا، چونکہ ابو ذر اپنے علاقے کے سردار بھی تھے۔ چھوڑ دیا لوگوں نے۔ دوسرے دن پھر آپ نے کلمہ زور زور سے پڑھا، پھر مارا آپ کو۔ یہ ابو ذر کا اسلام ہے جو بہت قدیم الاسلام صحابی ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں ان کو قدیم الاسلام ہونے کی بنیاد پر کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ عثمان سے فرمایا آپ ان کو مدینے بلا لیجئے۔ ابو ذر کو مدینے بلا لیا۔ جب مدینے آئے تو پھر وہی مدینے میں آپ کا مذہب چلا رہے ہیں کہ بھائی کوئی نصاب نہیں، ضرورت سے زائد ہو، سب صدقہ کرو۔ حضرت عثمان نے دیکھا لوگ روزانہ لڑائی ہو رہی ہے ان کی، لوگوں پر سختی کرتے جا رہے ہیں، تو حضرت عثمان نے ابو ذر سے فرمایا کہ تم ربضہ چلے جاؤ۔ ربضہ مدینہ المنورہ سے قریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ عاجز وہاں حضرت کی قبر پر حاضر ہوا ہے، ابو ذر غفاری کی قبر کے اوپر، وہاں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ آپ ایک دیہات میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے اس لیے بھیج دیا کہ دیہاتیوں کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا اور ان کی لڑائی بھی نہیں ہوگی اس مذہب کے سلسلے میں، اس مسلک کے سلسلے میں، ان کو وہیں بھیج دیا۔ عبداللہ ابن مسعود جب وہاں پہنچے ہیں مرتبہ، فرمایا یہاں تم رہ رہے ہو؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یوں کہا تھا کہ تجھ پر اگر حبشی غلام بھی بادشاہ ہو اور تجھے حکم کرے تو اطاعت کر لینا۔ بس میں نے نبی کے فرمان پر اتباع کیا اور عثمان کی بات کو مان کر کے میں یہاں چلا آیا۔ اور فرمایا مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ نبی نے کہا تھا ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو ربضہ میں اکیلا پڑا ہوا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا قولی معجزہ تھا۔ ایک فعلی معجزہ ہوتا ہے جو آپ عمل کر کے بتاتے ہیں، ایک قولی معجزہ ہوتا ہے جیسے قیامت تک کی بہت سی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے، یہ قولی معجزات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں، صرف فعل عمل ہی معجزہ نہیں ہوتا کہ اونٹنی بولنے لگ گئی، یا یہ ہے کہ کنکریوں نے سلام کیا، یا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہی معجزات نہیں۔ آپ نے جو باتیں بتائی ہے قیامت تک کی اللہ کے بتانے سے، یہ آپ کے قولی معجزات ہیں، یہ بھی معجزہ ہے۔ فرمایا ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو مقام ربضہ پر پڑا ہوا ہوگا۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کی وفات ہونے والی تھی اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی نے یہ خود اظہار کیا کہ میری موت کا مسئلہ ہے، آپ کی موت کا مسئلہ، کفن دفن کا کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا فکر نہ کر، میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ میری نماز پڑھنے والے معزز لوگ ہوں گے، اور فرمایا بکرا ذبح کر کے رکھنا اس لیے کہ وہ مسافر ہوں گے، کھانا کھلا دینا ان کو، بہت دور سے کوئی آئے گا۔ ادھر وفات ہو رہی ہے اور عبداللہ ابن مسعود کا چند ساتھیوں کے ساتھ گزر ہو رہا ہے، اور آپ کی بیوی نے باہر نکل کے بتایا کہ ابو ذر کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، رفقا آپ کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے آ کر کے آپ کی صلاۃ جنازہ پڑھی اور فرمایا ابو ذر تو قدیم الاسلام رہا اور تو نے اکیلے زندگی گزاری اور موت بھی تیری اکیلے ہونے کی حالت میں آئی، تو نبی کا بڑا وفادار تھا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، سوال یہ تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم الانبیاء، کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ 1,24,000، 1,24,000۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,024,000، 1,24,000۔ فرمایا کم الرسل فیہ یا رسول اللہ، ان میں رسول کتنے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 300 مطلب 313 تھے، یعنی رسول جو ہے اس میں سے وہ 313 رسول دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اول من نبی، سب سے پہلا نبی کون؟ فرمایا آدم۔ اس کے بعد فرمایا نبیون و رسول، فرمایا نبی۔ وہ اول من رسول، فرمایا اول رسول کون؟ فرمایا نوح علیہ السلام اول رسول ہے۔ پھر پوچھا کمل کتب یا رسول اللہ، کتنی کتابیں دنیا میں آئی؟ فرمایا
104 104 کتابیں 104 کتابیں دنیا کے اندر اتاری ہے. میں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی، یہ حدیث اور بھی لمبی ہے، اس کو اس لیے بیان کیا کہ میں نے بات شروع کی تھی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کم اتاری، انبیاء دنیا میں زیادہ آئے ہیں. صرف 104 کتابیں دنیا میں آئی، انبیاء دنیا میں 1,00,000 سے زائد آئے، رسول 313 آئے. معلوم ہوتا ہے کہ افراد بہت آئے، کتابیں بہت کم آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو اصلاح مقصود تھی تو اللہ تعالیٰ کتابیں ہی اتار دیتا. ہر ایک کے سرہانے، مکہ والوں کے سرہانے روزانہ ایک کتاب آ جایا کرتی، وہ اس کو پڑھ لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے. کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو ہر فرد کے نام پر نہیں اتارا، بلکہ کتاب ایک اتاری اور اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجا، میسنجر بھیجا، رسول بھیجا. وہ اس لیے بھیجا ہے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، بات تو طویل ہے. یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ دنیا میں کسی بھی کتاب کو دیکھ کر کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے جب تک کہ کتاب کا سمجھانے والا نہ ہو. آپ میڈیکل کی کوئی کتاب لے لیں اور اس کو از اول تا آخر پڑھ لیں اور گہرائی سے پڑھ لیں، کیا آپ کو کوئی کالج صرف اس کتاب کے پڑھنے پر سرٹیفکیٹ دے دے گی ڈاکٹری کا؟ ہرگز نہیں. کیا آپ اس کتاب کو پڑھ کر کے کوئی علاج و معالجہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر علاج کرنے جاؤ گے گورنمنٹ آپ کی پکڑ کرے گی اور آپ غلط انجیکشن لگا دو گے، غلط دوائیاں دے دو گے. آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے جب تک کہ آپ کالج میں کسی فرد، کسی پروفیسر کے ہاتھ کے نیچے اپنی زندگی نہ گزارو، نہ پڑھو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بودی ہوگی رکھی ہوئی، اس بودی پر جب تک تمہاری پریکٹس نہ ہو 3-4 سال تک وہ مردہ بودی ہے جس پر آپ کو کھول کھول کے عملی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کڈنی کہا جاتا ہے، اس کو فلاں چیز کہا جاتا ہے، اس کا آپریشن اس طرح کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی سرتی تو مل گیا، لیکن کسی ہاسپٹل کے اندر آپ کو ایک مدت تک کسی ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر پریکٹس کرنا ہوگا، تب جا کر کے تم کام کر پاؤ گے. ایک صرف کسی ریسیپی کی کتاب دیکھ کر کے آپ کتاب کو سامنے رکھ لو اور بریانی بناؤ، نہیں بنا سکتے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ضرور ہو جائے گا. جبکہ ماہر طباخ اور ماہر پکانے والے کے پاس کھڑے رہ کر ہم اس کو سیکھ نہ لیں. دنیا کی ان چیزوں کو ہم کسی فرد، کسی پروفیسر، کسی سکھانے والے کے بغیر، کسی سیمپل کے بغیر جب ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا دین، اتنا بڑا اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان، یہ ساری کے ساری صرف کتاب کے ذریعے سے کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ کتاب کا سمجھانے والا نہ ہو. اس لیے کتابیں کم آئی، سمجھانے والے زیادہ آئے. ان سمجھانے والوں کو پیغمبر، میسنجر، رسول کہا گیا. اس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس رسول نے آ کر کے اس رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے. اب تم اللہ کے تعارف کے لیے اسی کو پڑھ لینا. اب تم شریعت کے لیے اسی کو پڑھنا. اب تم نماز کے لیے اسی کو دیکھنا. اب تم تبلیغ کے لیے اسی کی زندگی کو پڑھنا. اچھے اخلاق کے لیے اسی کی زندگی کو پڑھنا. اس کی زندگی ہر معاملے میں میرے اور آپ کے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے. اس کو اس آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے اس کو سیمپل بنا کر کے بھیجا ہے. اسی کی زندگی تمہاری کامیابی کی دلیل ہوگی. ہاتھوں کو کھول کر ظاہری مسکراہٹ یہ تیری بناوٹی مسکراہٹ ہوگی. میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا. نبی تو یہ کہتا ہے کہ جب کسی سے خوش ہوتا ہو تو تیرا دل بھی خوش ہونا چاہیے. اس سے بات کرتے کرتے کوئی اچھا دنیا دار آ گیا اور اس سے چھوڑ کر کے اس سے بات کرنے لگ گئے. یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. نبی کی تعلیم تو بخاری شریف میں ہے کہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس سے جب تک بات پوری نہیں ہوتی تھی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. ایک آدھے ہاتھ سے مسافہ کر لینا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. حدیث میں ہے
کہ جب حضرت مسافہ فرماتے تھے تو پورے ہاتھ سے مسافہ فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا جب تک سامنے، اور جب کسی سے بات کرتے تھے تو ادھر دیکھ کر کے اس سے بات کرنا یہ میرے نبی کا معمول نہیں تھا۔ حدیث میں ہے جب بات کرتے تھے تو مکمل متوجہ ہو کر کرتے تھے، جب تک وہ چہرہ نہ پھیرتا میرے نبی اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو چاہے تم جانتے ہو چاہے تم نہ جانتے ہو۔ فرمایا معجزہ قولیہ میں کہ صرف پہچاننے والوں کو سلام کرنا اور نہ پہچاننے والوں کو سلام نہ کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں یہ حال ہوگا کہ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے، نہ پہچاننے والوں کو سلام نہیں کریں گے۔ ایک سیمپل بنا کر کے بھیجا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ توحید سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا عمل تک، توحید سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک، اگر آپ کو صحیح شریعت، صحیح زندگی، صحیح رخ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سیمپل بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں تمہاری پوری زندگی تمہیں مل جائے گی۔ اب وہ نبی ہے یا نہیں، اس نبی کو ماننے کے لیے ضرورت پڑے گی عقل کی۔ اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یتدبرون، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں تو عقل کی ضرورت پڑے گی، لیکن جب عقل کی روشنی میں آپ کی نبوت ہماری سمجھ میں آ گئی، اور جب ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وحدانیت ہے اور محمد الرسول اللہ آپ ہمارے رسول ہیں، تو اب عقل کو ایک طرف رکھو۔ اب آئے گی جو مولانا نے کہا محبت کا مسئلہ، اور محبت کا مسئلہ اب شروع ہوگا ایمان کے بعد۔ اسی کو قرآن میں آگے بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کس کے لیے آپ سیمپل ہے، کس کے لیے آپ نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، انہی کے لیے آپ سیمپل ہے، ان کے لیے نہیں جو آپ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کے بل بوتے پر اپنے نبی کو سمجھا نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ سیمپل نہیں ہو سکتے۔ وہ تو یقیناً گالی بھی دیں گے، وہ برائی بھی کریں گے، وہ توہین بھی کریں گے الیاذ باللہ۔ ہمارے لیے آپ سیمپل ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جب عقل سے ہم نے مان لیا، اب عقل نہیں، اب محبت چلے گی آپ کے ساتھ، اور محبت عقل سے اوپر آتی ہے۔ یاد رکھو علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا نمرود عشق، نمرود آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جو عشق تھا وہ ابراہیم کو آگ کے اندر لے گیا، اور عقل کا حال یہ رہا کہ وہ سوچتی رہی کہ کودوں یا نہ کودوں۔ یعنی جب عقل ہوتی ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ کودوں یا نہ کودوں، جب عشق ہوتا ہے تو وہ کود پڑتا ہے، پھر اللہ اس کو گلے گلزار بناتا ہے۔ محبت عقل کے اوپر ہوتی ہے، پھر نبی سے محبت کرنے والا حکمت نہیں پوچھے گا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں عقلی کیا دلیل ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس حکم کو دے رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں عقل کیا کہہ رہی ہے۔ آج جو ہمیں سوالات ہو رہے ہیں کہ اس میں کیا عقلی بات ہو سکتی ہے، کیا مصلحت ہو سکتی ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت میں کمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں کمی ہے۔ بس اسی محبت پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخری بات کہہ کر کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات سے زیادہ میں تمہارا محبوب نہ بن جاؤں۔ اب کسی سے محبت جو ہوتی ہے وہ تین بنیادوں پر ہوتی ہے، خوب سنو، کسی سے بھی دنیا میں آپ سے تین بنیادوں پر محبت ہوتی ہے۔ کسی کے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے کہ آپ کی خوبصورتی بہت ہے اس لیے میں محبت کر رہا ہوں دنیا کے اندر، تو نبی سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا حضرت حسان نے کہ پیغمبر آپ سے بڑھ کر جمال و کمال والا کوئی نہیں،
لگتا ایسا ہے کہ آپ نے جیسا چاہا ویسے اللہ نے بنایا. خلقت مبرعا، تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے کہ اللہ میرا چہرہ ایسا بنا، میری داڑھی ایسی ہو، میرا سر ایسا ہو، میرے ہاتھ ایسے ہو، جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا. حضرت عائشہ کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء، فرمایا شمس السماء تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ اپنے شوہر، اپنے سرتاج اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے ایک میرا بھی آفتاب ہے اور ایک دنیا والوں کا بھی سن اور آفتاب ہے. فرمایا میرا آفتاب دنیا والوں کے آفتاب سے بڑا ہی خوبصورت ہے. پھر اگلے شعر میں کہہ رہی ہے کہ سب کا دنیا والوں کا آفتاب فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا آفتاب عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمس تطلع بعد العشاء، کہاں طلوع ہوتا ہے؟ میرے مکان میں، مصلے پر طلوع ہوتا ہے. کبھی تعریف کرتی ہوئی کہتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لاثرنا قطع القلوب علی الیدین. فرمایا زلیخا پر اور یوسف پر جنہوں نے الزام رکھا تھا کہ یہ عورت پر ایک غلام پر، ایک نوکر پر دیوانی ہو گئی، کہا اور ان تانا دینے والیوں نے فروٹ کاٹتے کاٹتے انگلیوں کو کاٹ دیا تھا. فرمایا میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو گلے کاٹ دیتی. حضرت عائشہ تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرنا فی قطع القلوب علی الیدین. حضرت حسان سے کسی نے کہا کہ تم نے نبی کی تعریف کی اس لیے تمہاری اشعار کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. تو حضرت حسان نے جواب دیا لا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے تذکرے کی وجہ سے میرے شعر کی تعریف ہو رہی ہے، ورنہ حسان کے اشعار کو کون پوچھتا ہے. یہ تعریف کرتے جا رہے. کبھی تو حسان فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. نبی کا چھوٹا ارادہ پوری دنیا کے ارادوں سے برتر ہوا کرتا ہے. جب نبی جم جاتا ہے کسی مسئلے کے اوپر تو کائنات اس کو ہلا نہیں سکتی ہے. اہل مکہ نے کہا ہم دولت آپ کے سامنے ڈال دیں، بیوی ڈال دیں خوبصورت، مال ڈال دیں، مکہ کی سرداری دے دیں، آپ چھوڑ دیجئے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو. تو حضرت کا ارادہ یہ تھا جو آپ نے ظاہر فرمایا کہ تم تو دولت اور بیوی کی بات کر رہے ہو، آفتاب اور مہتاب کو لے آؤ اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دو. اشارہ تھا پوری دنیا، آفتاب اور مہتاب سے پوری دنیا کو لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے اللہ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ. تو اگر آپ خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی سے کیجئے، اور اگر کمال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں. علم میں، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، ورع میں، پرہیزگاری میں، سخاوت میں، کسی کے اوپر فیاضی میں، دریا دلی میں، کسی کے غم کو اپنے اوپر لینے میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اگر کمال کی بنیاد پر محبت کرے تو رسول اللہ سے کیجئے. اور تیسرا احسان کی بنیاد پر دنیا میں محبت ہوتی ہے. آپ نے میری مدد کر دی، آپ نے میرا تعاون کیا، آپ نے مجھے فلاں وقت میں مدد کر دی، مجھے آپ سے محبت ہو جاتی ہے. تو احسان کی وجہ سے اگر محبت ہے تو آقا سے محبت کیجئے. آپ سے بڑھ کر کوئی محسن ہمارا نہیں، اس لیے کہ دنیا کا انسان 1000 5000 10,000 سے ہماری مدد کرتا ہے اور وہ تھوڑی سی مصیبت سے نکالتا ہے. میرے نبی نے تو من الظلمات الی النور، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا رہا ہے، کفر سے نکال کر ایمان میں لے جا رہا ہے، ذلتیوں سے نکال کر عزت میں لے جا رہا ہے، اور گرے ہوئے سے ہو کر کے بلندیوں پر لے جا رہا ہے، اور دشمن رب کے اندر سے نکال کر دوستی خدا بندی میں لے جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے محبت اگر کسی سے ہو سکتی ہے جمال کی بنیاد پر تو آقا ہے، کمال کی بنیاد پر تو آقا ہے، اور احسان کی بنیاد پر تو آقا ہے. اللہ ہم سب کو، بہرحال ساری زندگی حضرت کی زندگی بیان کرتے رہو، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے وہ زندگی آپ کو عطا فرمائی تھی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وقتاً فوقتاً ہمیں اس طرح کی مجلسیں اس لیے قائم کرنا چاہیے کہ فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، نبی کا ذکر کرتے کرتے محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کی محبت ہمارے دلوں کو بھر دے گی، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے آخرت کا.
ہے یہی ہمارا سوال ہے۔ کون سی نماز پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ میری نماز مجھ کو چھڑائے گی؟ ہے کسی کو اعتماد کہ میری نماز جنت میں لے جائے، میرا روزہ جنت میں لے جائے، میرا حج لے جائے؟ کسی عمل پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہے تو میرے نبی پر ہے کہ وہی رحمت والا میرا ہاتھ پکڑ لے اور ہمیں کچھ چند گھونٹ پانی کے پلا دے۔ جب ہم 50,000 سال والے ایک دن کے اندر ہماری پیاس انتہائی ہوگی اور آفتاب سر پہ ہوگا، ہماری پیاس کی انتہا اور پسینوں میں تربتر ہوں گے، مبارک ہاتھوں سے اگر تھوڑا سا پانی نصیب ہو جائے حوض کوثر کا اور ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں کہ یہ جیسا بھی تھا میرا تھا، بس کافی ہے ہمارے لیے، یہ جیسا بھی تھا میرا تھا۔ ورنہ ہمیں اپنے عمل پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد ہے تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اور اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے۔ اللہ اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ نے بھی جیسے مولانا نے کہا محبت رسول ہی پر اس مجلس کو منعقد کی۔ ان مجلس کے ذمہ داروں نے، امام نے، آپ لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ ہم سب کو اس محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصور و صدر گزر فرما۔ اللہ ہمیں آپ سے بھی سچی محبت عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی، آپ کے طور و طریق سے، آپ کی مبارک زندگی سے، آپ کے قول و فعل سے، کہ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرما۔ اپنی زندگی کو آقا کی زندگی پر ڈالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آپ کے نقش قدم پر ہم کو چلائیے اللہ، جب تک جلائیں سنت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، عشق مولا و عشق رسول والی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ، اور جب اٹھائیں تو اللہ انہی محبتوں کے ساتھ ہم کو اٹھا لینا اے اللہ۔ اسی پر اعتماد ہے کہ تیری رحمت کا سہارا ہوگا اور نبی کی سفارش کا سہارا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں۔ دنیا تو ہماری کسی طرح گزر جائے گی اللہ، چٹنی روٹی کھا کر بھی گزرے گی اور چادر چٹائی پر سو کر بھی گزرے گی اور چھوٹے سے مکان میں بھی گزر جائے گی۔ مسئلہ تو اللہ قبر کا اور حشر کا ہے۔ اے اللہ آپ اس میں ہماری لاج رکھ لینا، اللہ آپ ہماری لاج رکھ لینا، آپ ہماری لاج رکھ لینا اللہ۔ دنیا میں ذلیل نہیں کیا، مرنے کے بعد اور قیامت میں بھی ذلیل نہ فرمانا اے اللہ۔ دنیا میں عزت عطا فرمائی، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دینا۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا اللہ۔ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن کو حوض کوثر پر دھکے دیے جائیں گے اور فرشتے کہیں گے پیغمبر تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے موت کے بعد ان لوگوں نے تمہاری شریعت کو کھلونا بنایا تھا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں دھکا کھانے والوں میں سے نہ بنانا، بلکہ مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا۔ آپ کی سفارش ہم سب کو نصیب فرما دینا اللہ۔ آپ ہی کی برکتوں سے اور اللہ آپ کی رحمتوں سے ہم سب کو جنت الفردوس میں آپ کی رفاقت اور جگہ عطا فرما اللہ۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ۔ ہمارے والدین کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ امت جہاں جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا